والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ قافلہ الحمدللہ سید الشہداء امیر طیبہ امیر مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ ہماری سعادت مندی اللہ کا بہت فضل ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بارگاہ نصیب فرمائے، اس کی حاضری نصیب فرمائی، اور بہت سارے ہمارے وہ لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں پر آ رہے ہیں تو وہ بھی اس زیارت سے انشاءاللہ مشرف ہوں گے، یہاں کی برکات سمیٹیں گے، کیونکہ وہ بارگاہ ہے کہ جو یہاں پر حاضر ہوتا ہے بامراد لوٹتا ہے۔ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا ہیں، اور آپ کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جائے تو یہ بھی کرم فرماتے ہیں، نگاہ عنایت فرماتے ہیں، اور جس پر ایک مرتبہ یہ نظر کرم اور نگاہ عنایت فرما دیں یقیناً اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک عجیب قسم کی طمانینت، سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور ایک عجیب قسم کی خوشبو یہاں ہر وقت آتی رہتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ شہداء احد یہاں جلوہ افروز ہیں، ان کی برکات یہاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور بالخصوص امیر حمزہ امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ یقیناً ان کی بارگاہ سے ہم بھی انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے۔ ہمارے دائیں جانب جبل رمات ہے، تھوڑا رک جائیں آہستہ۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر یہاں کھڑا کیا تھا کہ آپ نے 50 لوگوں کا دستہ لے کر یہاں کھڑے ہونا ہے، اور جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو جنگ احد کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں غزوہ احد کا چوتھے پارے کے اندر بھی تفصیل موجود ہے، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو بظاہر فتح نصیب ہو گئی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت وغیرہ دیکھنے لگے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنا یہ مورچہ چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے اس پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے شدید نقصان پہنچا مسلمانوں کو۔ 70 صحابہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن ان کی یہ لغزش سمجھ لیجئے ان سے یہ خطا اجتہادی ہوئی کہ انہوں نے یہ پہاڑی چھوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، تو اس میں ہمارے لیے درس بھی عبرت بھی ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں گے تو کامیابی اسی میں ہی ہے، اور اگر ذرا سا بھی اس بارگاہ سے ہٹے تو ناکامی ہے۔ تو لہذا انہوں نے وہ پہاڑی یعنی یہ جگہ چھوڑی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا، اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے۔ آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، یہ بعض اوقات لوگ بیان کر دیتے ہیں، صرف ایک چھوٹا سا دندان مبارک کے سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں بڑے والے، تھوڑا سا کنارہ ٹوٹا تھا جس سے نور ظاہر ہوتا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو اس سے نور نکلتا تھا، تو دانت پورے شہید نہیں ہوئے تھے، یہ بات اکثر بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا جس سے آپ کے دانت مبارک کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی اور اس میں سے نور نکلتا تھا۔ تو یہ وہ میدان ہے جہاں غزوہ احد جنگ احد ہوئی تھی، یعنی جنگ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی، تو کافر بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، تقریباً 3000 کافر تھے اور 1000 مسلمان تھے۔ تو اس جگہ پر جنگ احد ہوئی تھی، غزوہ احد ہوا تھا، جہاں 70 صحابہ کے نام شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی یہیں ہوئی، اور بڑی یعنی دردناک شہادت ہے کہ حضرت ہندہ جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، تو انہوں نے ایک حبشی غلام کو تیار کیا تھا، حبشی غلام، ان کا نام حبشی تھا، کہ تم نے حمزہ کو مارنا ہے۔ تو انہوں نے وہ نیزہ مارا تو آپ کے سینے میں وہ نیزہ لگا، ناف کے نیچے بھی لگا، تو جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے حضرت حبشی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت حمزہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور حضرت حبشی کو فرماتے تھے کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، حالانکہ حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن اپنے چچا سے اتنی محبت کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا، بہت رنج ہوا، تو اس لیے حضرت حبشی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے چچا جان کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ چچا جان حضور کے بہت پیارے ہیں،
हुजूर इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो लिहाजा उलमा ने किताबों में लिखा है, जब भी मदीना तैयबा हाजिरी हो, सबसे पहले इस बारगाह में हाजिर हो, इनसे इजाज़त तलब करें, इनसे सिफारिश करवाएं कि या अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हम पर निगाह इनायत फरमाएं, हमारी सिफारिश कीजिए ताकि हम आपके नबी, आपके भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हों, तो हमारी हाजिरियाँ मकबूल हों, क्योंकि मकबूल बारगाह खुदाबंदी है और मकबूल बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बहुत प्यारी बारगाह है जहाँ हम हाजिर हो रहे हैं। यकीनन यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। सब ने मिलकर फातिहा पढ़नी, अभी से दूसरी पढ़ना शुरू कर दें, सूरतें पढ़ना शुरू कर दें, फिर इज्तिमाई यहाँ इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे।